ایک گاؤں تھا جہاں کا ہر شخص خوشحال زندگی بسر کرتا تھا۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان علی رہتا تھا جو ایک محنتی کسان تھا۔ علی کی محنت اور لگن کی مثال پورے گاؤں میں دی جاتی تھی۔ وہ دن رات اپنی فصلوں کی دیکھ بھال کرتا اور ہمیشہ اپنی زمین کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن علی نے اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ زمین میں ایک چمکتی ہوئی پتھر دبی ہوئی تھی۔ جب اس نے اسے نکالا تو وہ ایک خوبصورت جواہر تھا۔ علی نے سوچا کہ یہ جواہر اس کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس نے اسے گاؤں کے بازار میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ بازار میں علی نے دیکھا کہ لوگ اس جواہر کی خوبصورتی پر حیران ہیں۔ ایک دولت مند تاجر نے اسے بہت بڑی رقم کی پیشکش کی۔ علی نے سوچا کہ اگر وہ یہ رقم لے لے تو وہ اپنی زمین کو مزید بہتر بنا سکتا ہے، لیکن جب اس نے اپنی زمین کی یاد کی تو اسے احساس ہوا کہ اس کی محنت اور قربانیوں کا کیا فائدہ ہوگا اگر وہ اپنی زمین بیچ دے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ جواہر کو بیچنے کے بجائے اپنی محنت جاری رکھے گا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے کھیتوں میں مزید محنت شروع کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی فصلیں بڑھنے لگیں اور گاؤں میں خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ لوگ علی کی محنت کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی زمینوں پر زیادہ محنت کرنے کا عزم کیا۔ گاؤں میں خوشحالی آئی اور علی نے یہ سیکھا کہ حقیقی دولت صرف مال و دولت میں نہیں ہے بلکہ محنت اور لگن میں ہے۔ اس کی محنت نے نہ صرف اس کی زندگی کو بدل دیا بلکہ پورے گاؤں کی تقدیر کو بھی تبدیل کر دیا۔ اسی طرح علی نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلا اور ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گیا کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ علی کی محنت کے باعث گاؤں میں خوشحالی کا دورہ ہوا، فصلیں بہتر ہوئی، لوگ خوشحال ہوئے اور علی کی عزت میں اضافہ ہوا۔ لیکن گاؤں کی خوشحالی کے ساتھ ساتھ ایک نئی چیلنج بھی آ گیا۔ قریب کے ایک شہر کے لوگ جو خود کو دولت مند سمجھتے تھے گاؤں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک دن جب علی اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، شہر کے چند طاقتور لوگوں نے گاؤں کا دورہ کیا۔ انہوں نے علی کو دیکھا اور کہا، تمہاری زمینیں بہت زرخیز ہیں، ہمیں یہ زمینیں چاہیے ورنہ ہمیں سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ علی نے ان کے مطالبات کو ٹھکرا دیا اور اپنی زمین کے دفاع کا عزم کیا۔ علی نے گاؤں کے دوسرے کسانوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی زمین کی حفاظت کے لیے متحد ہونے کی دعوت دی۔ سب نے مل کر ایک کمیٹی بنائی جس کا مقصد اپنی زمینوں کی حفاظت کرنا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ چند دنوں بعد شہر کے لوگ ایک بڑی طاقت کے ساتھ گاؤں کے قریب آئے۔ علی اور گاؤں کے لوگ بھی اپنی زمین کی حفاظت کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے ایک بڑے میدان میں جمع ہو کر ایک احتجاجی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر علی نے سب کو اپنی بات سمجھائی، ہماری زمینیں ہماری محنت کا نتیجہ ہے، ہمیں ایک ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی ہمیں ہمارے حق سے محروم نہ کر سکے۔ شہر کے لوگوں نے جب گاؤں کے لوگوں کی اتحاد اور عزم کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر گاؤں والے ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو انہیں شکست دینا ممکن نہیں ہوگا۔ آخرکار شہر کے لوگوں نے گاؤں والوں کے عزم کو تسلیم کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ انہیں ان کی زمینوں پر چھوڑ دیں گے۔ علی اور گاؤں کے لوگ فتح یاب ہوئے اور انہوں نے اپنی زمینوں کا دفاع کامیابی سے کیا۔ اس کامیابی کے بعد علی نے گاؤں میں ایک میٹنگ بلائی اور سب کو بتایا، ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتا، ہماری محنت اور اتحاد ہی ہماری طاقت ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے مل کر اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کی اور گاؤں کی خوشحالی کو مزید بڑھانے کے لیے نئے منصوبے بنائے۔ علی کی رہنمائی میں گاؤں نے نئے فصلوں کا تجربہ کیا اور کسانوں نے آپس میں جدید طریقے سیکھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ علی کی محنت اور عزم نے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ پورے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔ گاؤں کا نام دور دور تک مشہور ہوا اور لوگ دور دراز سے علی کی کہانی سننے آتے تھے۔ علی نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلا اور ثابت کیا کہ محنت، اتحاد اور عزم کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے۔ یوں علی نہ صرف ایک کسان بن کر رہ گیا بلکہ گاؤں کا رہنما اور ایک مثال بھی بن گیا۔ اس کی کہانی ہمیشہ لوگوں کو یہ سکھاتی رہے گی کہ مشکلات چاہے کتنی ہی بڑی ہوں، اگر انسان اپنے اصولوں پر قائم رہے اور محنت کرے تو کامیابی اس کا مقدر بنے۔